اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز بھائیوں، گزشتہ دروس میں ہم نے بہت ساری باتیں جان لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اعمال برباد ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا پہلی چیز کیا تھی؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، اگرچہ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ہم کیا پڑھے تھے؟ بدعت، کوئی آدمی اچھائی کے نام پہ ایسا کام کرتا ہے جس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یا دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ کہا کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا ہوا ہے، اب راستہ جو ہے چلتے ہوئے دور سے جو ہے ریت جو بالو ہے وہ کیا ہے، اسے پانی نظر آتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے تو اللہ نے وہی مثال دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ اس ریت کی طرح ہے جو دور سے کیا دکھتی ہے؟ پانی نظر آتی ہے۔ ایک آدمی مسافر نکلا ہے سفر پہ، بڑی شدت سے اسے پیاس لگ رہی ہے، اب دور سے دیکھتا ہے تو امید آتی ہے کہ پانی نظر آتا ہے، اسے ریت جو ہے پانی نظر آتی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی پانی نظر نہیں آتا، کیا نظر آتا ہے؟ ریت نظر آتی ہے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ اسی طریقے سے مشرکوں کے اعمال کی مثال ہے، یہ مشرک جو شرک کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں، وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، آخرت میں اجر ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے اور ایک مثال سورہ ابراہیم میں دی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ کہا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے اس راکھ کی مانند ہے۔ راکھ معلوم ہے، جو لکڑی کے جلنے کے بعد جو راکھ بنتی ہے وہ راکھ کی طرح ہے، جب ہوا اس پہ چلتی ہے تو راکھ باقی رہتی ہے، تیز ہوا اس کے اوپر چلے تو کچھ باقی رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کافروں کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ لوگ کفر کے ساتھ اچھے کام کریں گے، اس ریت کی طرح ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس راکھ کی طرح ان کے اعمال کو اڑا کے پھینکنے والا ہے۔ ہم نے ایک حدیث میں ایک بہت بڑے آدمی کی مثال پڑھی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں بہت بہترین انسان گزرا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان بہت خیر کے کام کیا، اسی لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، لوگوں کو کھلانے پلانے دینے مدد کرنے میں اس کی کوئی مثال نہیں، آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ کیا اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، اسے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اگرچہ کہ اس نے بہت کام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں شرک کے ساتھ وفات پائی ہے، شرک کے ساتھ مرا ہے، اس لیے آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس کے پاس توحید ہے اگرچہ وہ چھوٹا بھی کام کرے آخرت میں نجات پانے والا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنا ہے، ایک آدمی لایا جائے گا، وہ بھی اسی امت کا ہوگا، امت محمدیہ کا ہوگا، اس کے ایک ایک جو ہے دفتر کھولے جائیں گے، 90 پر 9 دفتر کیا کیا ہوگا؟ گناہوں سے سیاہ کیا ہوگا، گناہوں سے سیاہ کیا ہوگا۔ سارے گناہ گار، پوری دنیا کا بڑا گنہگار اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس کے نام اعمال کو اسے پوچھے گا فلاں گناہ کیا کہ نہیں؟ کہے گا کہ اللہ نے کیا، میں نے کیا۔ فلاں گناہ، سارے گناہ کا اقرار کرے گا۔ اللہ کہے گا کہ بندے تجھ پہ آج ظلم نہیں ہونے والا ہے، تجھ پہ ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس کے اعمال میں چیک کرو، کچھ ایک نیکی ہے لاؤ۔ فرشتے چیک کر کے لائیں گے تو اس میں ایک چٹھی نکلے گی، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، بطاقہ کہتے ہیں لیٹر۔
یہ لیٹر والی حدیث جب لائی جائے گی اس میں لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے نبوت پر دفتر کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس چٹھی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب کون سا بھاری ہوگا؟ یہ ترازو جس میں ایک چٹھی رکھی وہ بھاری ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث ہم نے سنا ہے، اب اس حدیث کو کیسے سمجھنا ہمیں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کا گناہ کتنا اندھے کرو توحید پر ہے کہ مر جاؤ، ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ بولتے وہ حدیث تو سنے نا بھائی، ہمیں گناہ کتنا بھی کرو خالی توحید کے ساتھ مرے تو کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، دیکھیے جنت میں جانے والے طبقے الگ الگ ہیں۔ یہ اصول نارمل یہی بات ہے کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انہیں بنا حساب و کتاب کے بعض لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، بعض لوگوں کو ان کے اعمال چکیے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ۔ جب نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں تو گناہوں کی سزا پانے کے لیے اس کو جہنم بھیجا جائے گا، جہنم میں جل 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 کے جو ہے پھر بعد میں وہ جب اس کی گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی تو پھر اٹھا کے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہی اصول ہے۔ اب رہی بات یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوں گے، وہ ہر انسان نہیں ہو سکتا، ان کے پاس اسباب مغفرت رہیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اسباب مغفرت، زندگی میں وہ ایک ایسی نیکی کیے ہوں گے انہوں کہ اللہ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک عورت معاشرے میں زانیہ تھی، بہت بری عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہی تھی، دیکھا کہ پیاس سے کتا جو ہے زمین چاٹ رہا ہے، اس عورت کو رحم آ گیا اور وہ کنویں میں اتری، جوتے سے پانی نکالا اور جو ہے پانی کتے کو پلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے گناہ تو بہت کیے تھے، توحید پہ قائم تھی، لیکن جو ہے اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا اسے جنت میں بھیج دیا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسی نیکی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو انہیں جنت میں اللہ ڈال دے گا۔ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں اصول ہے۔ اب یہ کون ہے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، ہر عمل کو ہم کیا سوچ کے کرنا ہے، یہ شاید یہ عمل میرے لیے اللہ پسند آ جائے، یہی نہ بولتے ہم شاید میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، شاید میرا یہ عمل قبول ہو جائے، مجھے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ آدمی جو 90/9 دفتر سیاہ کیا تھا، اس کی یہ عمل جو اس کی کوالٹی والی توحید تھی، اس لیے وہ جنت میں چلا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث کا غلط معنی تو نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ تو عمل کرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، مشرک کو اللہ سے مشرک کہے گا، جبکہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں وہاں، اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اسے جہنم میں ڈالے گا تو وہ کیا کہے گا؟ پروردگارا یہ جو زمین ہے نا، یہ اتنی بڑی زمین میں تجھے سونا بھر کے دے دوں گا، حالانکہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں وہاں پر، وہ صرف خواہش کرے گا یہ زمین بھر کے جو ہے میں سونا دوں گا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یہ جہنم سے نکال دے، بہت بڑے عذابات ہیں اس میں۔ اللہ کہے گا کہ بندے اس سے بھی چھوٹی چیز میں تجھے دنیا میں مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا؟ اس سے بھی چھوٹی چیز مانگا تھا تجھ سے میں، کیا مانگا تھا؟ توحید کو اپنا لیتا، توحید پہ قائم رہتا اور اسی حالت میں مرتا، تجھے یہ حالت نہیں آتی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بندے میں نے یہ قانون لکھ دیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ جو آدمی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، شرک کی حالت میں تھا، کفر کی حالت میں تھا، توبہ کر لیا تو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ کر لیا تو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسئلہ اس آدمی کا ہے جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، اب بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو آدمی شرک کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، وہ کبھی جنت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں، بندے یہ دنیا جتنی موٹی چوڑی ہے اتنا بڑا بھی گناہ کر کیا میں چاہے تجھے معاف کر دوں گا، لیکن وہ ایک گناہ معاف نہیں کروں گا۔ کون سا گناہ ہے؟ شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہ حدیث پہ کلام ہے، پھر بھی جو ہے بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔
ایک بستی تھی، وہاں پر جو ہے بہت سارے مشرک کھڑے ہوئے، وہاں سے ہر آنے جانے والے کے لیے قانون لگا دی، یہاں سے آپ اس راستے سے گزریں گے، ہمارے جو دیو ہے، جو بت ہے، اس کے لیے چڑھاوا دینا، بکرا ذبح کرنا یا کوئی ذبح کر کے ہی جانا، اس سے پہلے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ راستے سے نہیں جا سکتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ ذبح کرو، تبھی آگے چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں، جان کا خطرہ ہے تمہارے لیے۔ اس نے کہا میرے پاس بکرا نہیں، گائے نہیں، کچھ نہیں، کیسے میں ذبح کروں؟ مشرکین نے کہا کہ اس بت کے نام پہ اگرچہ ایک مکھی سے ہی مارو، کیا کہا؟ ایک مکھی کو ہی اس کے نام پہ مارو، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اس نے کہا وہ کون سی بات ہے، ایک میں 10 ماروں گا۔ وہ ایک مکھی کو اس کے نام پہ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی وجہ سے یا غیر اللہ کے نام پہ مارنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ والی جہنم میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا توحید والا، اسے کہا کہ ذبح کرو، ذبح نہیں کرنے والے ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اس نے کہا جان کا خطرہ ہے، مکھی یا مچھر بھی مارو۔ کہا کہ مکھی نہیں، مچھر نہیں، کسی چیز کو میں اللہ کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتا۔ مشرکین نے جو ہے اس کو پا لیا، اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکھی کو قتل کر کے ہمیشہ والی جہنم چلا گیا، اور یہ مکھی کو قتل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیشہ والی جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا توحید کی کیا اہمیت ہے، شرک کی کتنی بڑی مذمت ہے اسلام میں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں کسی کو اجازت نہیں دی، اگرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بھائی وہ جہنمی بھی، ایسا نہیں بول سکتے آپ۔ کتنا شراب پیتا تھا، کتنا گناہ میں تھا، مسلمان مرا ہے کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ہمیشہ والی جہنم میں جائے گا، تو جہنمی ہے، یہ لفظ اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالنا۔ حدیث میں ہے اس آدمی کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے، بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، ایک آدمی بہت بڑا گنہگار تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے، کسے معاف کرا تو بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے زبانوں پہ ہوتا کہ نہیں ہے؟ بچہ یا ستاتا ہے یا کوئی بڑا آدمی گنہگار یا بہت بڑا غلطی کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کسے معاف کرے گا تو تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں یہ لفظ اس نے کہا تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا معاف کرنا میرا اختیار، وہ میرا معاملہ ہے، میرے معاملے میں تو آتا ہے۔ کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، جسے تو نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم اللہ معاف نہیں کرے گا، میں اسے معاف کر دیا، اب تجھے معاف نہیں کروں گا، اسے جہنم بھیج دیا۔ کیوں؟ اللہ کے اختیار میں ہمیں زبان نہیں لڑا سکتے۔ تو توحید پہ مرنے والا انسان یا مسلمان کا نام رکھ کے مرنے والے انسان کے بارے میں کنفرم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے بھائی اس کے اتنے بڑے برے اعمال تھے، وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اللہ بچائے، ایسا بول سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم جنت کی جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ جانتے ہیں ہم جو ملک ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، قدم قدم پہ شرک کے مظاہر، قدم قدم پہ شرک کے مظاہر۔ ہمارا ایمان تو بچ گیا، لیکن ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ بڑا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے میرے بھائیوں۔ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ان کی توحید کا کیا ہوگا؟ قدم قدم پہ جو شرک کے مظاہر ہیں، یہ بت پرستی ہے، مزار پرستی ہے، کتنے مظاہر ہیں۔ آج ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ملائکہ پہ ایمان لائے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائے ہیں، اور ہماری اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کے اور خاندانوں کا جائزہ لو، کتنا شرک آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں شرک؟ مندر کو گئے پوجا کرے تو وہ شرک ہے، بتوں کے سامنے جا کے کھڑے تو یہ شرک ہے، وہ تو شرک ہے میرے بھائی، یہ بھی تو شرک ہے۔ مزاروں پہ کتنے لوگ جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ فلاں بزرگ جو مرے ہوئے ہیں وہ جو ہے اللہ سے ہماری ضرورتیں پیش کر کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وسیلہ بناتے ہیں۔ اتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کچھ بول رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگا کے سنا تو پیارے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر، انہوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو
سجدہ کی جگہ بنا لیا. انبیاء کی قبر کو جب سجدہ نہیں کر سکتے, اس کے بعد ایرے غیرے کی کیا بات کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں, ضرورت پوری ہوئی کیا چادر چڑھاتے ہیں, ضرورت پوری ہوئی کیا وہاں جا کے اپنی منتیں مانگتے ہیں, کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی وہاں جو ہے نیاز مانگتا ہے. اللہ کے بندو, قرآن کہتا قیامت تک وہ تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے, اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری سوال کا جواب نہیں دے سکتے. قبروں کے اندر جو مدفن ہے, ہم تو ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں, یہ نہیں ہے بزرگوں کی محبت نہیں کرتے. بہنوں, بڑے بڑے لوگ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں, ویسی بات نہیں. اللہ نے خود فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھنے کی تعلیم دی گئی. محبت الگ ہے, غلو الگ ہے. محبت ہم کریں گے لیکن محبت میں ان کی شان میں غلو نہیں کریں گے. اتنی محبت کر کے جو ہے وفات کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے ہماری ضرورتیں پوری کریں گے. ایک انسان مر رہا ہے, اب اسے خود اپنے بدن کے کپڑے اتارنے کی طاقت نہیں, اسے کوئی کپڑے اتار رہے ہیں, وہ اسے نہلا رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں, اور جو ہے اس کو چلنے کی بھی طاقت نہیں, کندھوں پہ آدمیوں لے کے اسے جو ہے جا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. وہ کیا بھی دنیا میں جب تھا اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں تھی, جب اندر قبر میں جاتے ہی جو ہے اس کے اندر طاقت آئی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صریح شرک ہے میرے بھائی. ان تمام شرک کے مظاہر سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. بہت ساری چیزیں شرک کے, بہت ساری قسمیں ہیں جو میرے اور آپ کے خاندانوں میں اور ہماری زندگیوں میں سوچے سمجھے بغیر وہ شرک کی باتیں, وہ شرک کے کام موجود ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھا ہے, روزہ رکھا ہے, زکوٰۃ دی ہے, حج کیا ہے, دنیا میں ہزاروں کے نیکی کے کام کیے, قبول ہوں گے؟ شرک اگر ہے تو زندگی میں سارے اعمال برباد. کیوں ایسا کام کریں جس سے ہماری نیکی برباد ہوتی ہو؟ ان اعمال کے اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں جو شرک کے ساتھ ہو. سب سے بڑی مثال آپ لیجئے, ابو طالب 13 سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے, جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے. اتنی مدد کرنے والے, لیکن جب ان کی وفات شرک پہ ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں ڈالا گیا, میں نے اللہ سے سفارشیں کی, گزارشیں کی, اللہ نے میری دعا تو اتنا قبول کیا کہ جہنم کا عذاب تو ان کو ہمیشہ ملے گا, لیکن ہلکا عذاب ملے گا. کیا ملے گا؟ پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کا دماغ ہانڈی میں جیسے سالن کھولتا ہے ویسے کھولتا رہے گا, اور وہ سمجھیں گے کہ جہنم کا مجھے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن جہنم سے بچ سکیں گے کیا؟ ہمیشہ والی جہنم میں چلے گئے. کیوں؟ شرک کے ساتھ وفات ہوئی. تو میرے بھائیوں, اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کیجیے. حقیقی معنوں میں وہ باپ جو ہے اپنے بچے کا جو ہے وفادار نہیں ہے, معاف کرنا. حقیقی معنوں میں وہ باپ اپنے بچے کو چاہنے والا نہیں ہے, جو دنیا تو دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے, دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں محبت نہیں تھی. میری بات سنیے, اللہ نے جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا اس کی روزی روٹی لکھ دیا کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آخری سانس اب جب چلتی ہے آدمی کو جو ہے سکرات میں وہ تڑپتا ہے تو لوگ پانی ڈالتے ہیں, کچھ دوا کھلاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی روح ابھی اس لیے نہیں نکل رہی ہے, جب 120 دن کا نطفہ ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا اتنا اس کو کھانا ہے, وہ کھا دیے کے بعد ہی اس کی روح نکلے گی. جب ہمارے کو معلوم ہے کہ جو ہے موت ہمارے رزق کو جو ہے پانے کے بعد ہی آئے گی, ہماری زندگی کیسے بھی چل جائے گی. میرے بھائی, آپ دنیا کی اتنی بڑی تعلیم نہیں دی اولاد کو, وہ زندگی چل جائے گی. کسی بھی لحاظ سے جو ہے بریانی کی بجائے آدمی سادہ کھانا کھا کے زندگی گزار دے گا, وہ دن گزر جائے گا, زندگی گزر جائے گی. لیکن آپ اگر اپنی اولاد کو توحید نہیں دیے, دین نہیں سکھائے, آخرت کا علم نہیں دیے, تو اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس کو ہمیشہ والی آخرت کو وہ کیسے جو ہے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے گا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام, دیکھیے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بسائے, سب سے پہلے اللہ سے دعا کی, رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ, تیری توفیق سے تو نے مجھ پہ کتنا بڑا انعام کیا کہ مجھے پیغمبر بنایا, خلیل بنایا,
اور تیرے گھر کو بنانے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے مجھے بھی میرے آنے والی نسلوں کو بھی کس سے بچا لے؟ شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ وہ جنوبنی وہ بنی ان نعبد الاصنام۔ میری زندگی کے اور آپ کی زندگی کے ہر سجدے کی یہ دعا ہونا چاہیے، پروردگارہ مجھے بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بھی۔ انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو صرف اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والی ان کی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہوتی ہے قیامت تک آنے والی اولاد۔ ہم بھی دعا کریں کہ پروردگارہ میری نسلیں جتنی بھی چلیں گی، پروردگارہ میری نسلوں میں توحید کو ڈال دی، شرک سے بچا لے۔ یہ آپ کی ہر سجدے کی دعا ہونا چاہیے، آپ کے ہر ہاتھ اٹھنے کے بعد یہی دعا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ صنم قدے میں جی رہے ہیں، بت قدے میں جی رہے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان میں قدم قدم پہ جو ہے شرک کے مظاہر ہیں، قدم قدم پہ جو ہے شرک کے مناظر ہیں۔ ایسے میں اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے۔ مزید باتیں اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو کچھ ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔